الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، یہ دنیا اللہ رب العزت نے بہت مختصر وقت کے لیے بنائی ہے، اور یہ انسان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. انسان کے رہنے کی جگہ اصل آخرت ہے. یہ دنیا میں تو انسان ایک متعینہ وقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو اللہ کے علم کے اندر ہے، کہ ایک انسان دنیا میں کتنا رہے گا، کتنا جیے گا، اس کا رزق کتنا مقدر کے اندر ہے، اور کیا کیا حالات پیش آئیں گے، یہ ساری اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے اصل ٹھکانہ جو بنایا ہر انسان کا وہ آخرت ہے. اور اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ہے، جو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ہماری ہر سانس سانس کا مالک ہے، جو تمام مخلوق کو روزی دیتا ہے. ساری کائنات کا نظام جس کے امر کن سے، جس کے حکم سے چل رہا ہے. میرے بھائیوں، اس رب کو ہمیں پہچان کر اور اس کے احکامات پر اور اس کے نبی نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی تعلیم پر عمل کر کے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، اور اپنے رب کو راضی کر کے میرے بھائیوں اس دنیا سے جا کر آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے. اب اس دنیا سے جس کا انتقال ہو جاتا ہے، جو مر جاتا ہے اور جو آخرت کی طرف چلا جاتا ہے قبر میں، میرے بھائیوں کوئی فن، کوئی علم نہیں ہے کہ جو وہاں کا حال بیان کر سکے. بعض اللہ والے کتابوں میں لکھا یا پھر سنی سنائی بات ہے، لیکن واللہ عالم اللہ کی قدرت سے ہو بھی سکتا ہے کہ ایک بزرگ سے ان کے مریدین نے کہا کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو یہ حالات بتا دے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اس طریقے کا. تو ان اللہ والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں تم لوگ ایک پرچہ کاغذ رکھ دینا، کہ اگر ممکن ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گا. تو بڑے خوش ہوئے لوگ، ان کے مریدین، کہ چلو کوئی تو ایسا ملا اللہ والا کہ جو یہ بتائے کہ وہاں کیا ہوتا ہے. تو میرے بھائی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق وہ قلم اور ایک کاغذ، ایک پرچہ وہاں رکھ دیا ان کی قبر میں، کہ دوسرے دن تم لوگ آ کے نکال لینا. جب لوگوں نے اس وصیت پر عمل کرا، دوسرے دن پہنچے، جب وہ کاغذ نکالا تو اس پہ لکھا تھا یہاں کے حالات دیکھنے کے ہیں، بتانے کے نہیں. یہاں کے حالات بیان نہیں کیے جا سکتے، بلکہ دیکھنے سے پتہ چلے گا یہاں کے حالات کیا ہے. اب علماء اکرام فرماتے ہیں ہمارے اکابرین کہ واللہ عالم کہ یہ سچا بھی واقعہ ہو سکتا ہے اور من گھڑت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے ہو بھی سکتا ہے. واللہ عالم. تو میرے بھائیوں دوستوں، اصل جو ہے انسان کی زندگی بہت مختصر سی ہے. اس مختصر سے وقت کے اندر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور ہمیں تو صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے جو بات پہنچی ہے آخرت کے بارے میں اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں، اتنا ہمیں علم ہے، اتنی بات ہمیں پتہ چلتی ہے. ورنہ ہر چیز کا علم، کامل علم صرف اللہ کو ہے. اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. لیکن ہمیں جو قرآن اور حدیث سے جو ملتا ہے
وہ بہت مختصر، یعنی جو نبیوں نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جو نبی تعلیم دے کے گئے، وہی بات ہمارے علم کے اندر ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی جس میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ کہ اس کی جنت کتنی بڑی ہوگی کہ جو سب سے کمتر درجے کا جنتی ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ جنت میں کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ جب جو ہے جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک شخص جنت کے آس پاس رہ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے بلائیں گے اور کہیں گے کہ تم دنیا کے اندر 4 بادشاہوں کے نام بتاؤ، ان کی سلطنتوں کو گنواؤ۔ اب وہ سوچ کر جو ہے بڑے بڑے بادشاہوں کا نام بتائے گا اور ان کی سلطنتوں کے بارے میں بتائے گا کہ ایسی تھی ایسی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو ہم نے انہیں لذتیں اور نعمتیں، فراوانیاں، عیش و عشرت کی چیزیں، آرام کی جو چیزیں دی تھیں اس کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ تو نے فلاں بادشاہ کو یہ دیا تھا، فلاں بادشاہ کو یہ لذتیں دی تھیں، اس کی یہ خواہشیں تھیں اور ایسے عیش و عشرت میں وہ رہا کرتا تھا، یہ ساری چیزیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس شخص سے کہ اگر یہ سلطنتیں جو تم نے ان بادشاہوں کے بارے میں بتائیں اور یہ جو لذتیں اور نعمتیں اور یہ فراوانیاں، عیش و آرام کی چیزیں جو ہم نے انہیں عطا فرمائی تھی، اگر ہم وہ سب تمہیں دے دیں اور جتنی انہیں دی تھی اس سے 10 گنا بڑی تمہیں دے دیں، اس کی 10 گنا کر کے تمہیں عطا کریں، تو وہ کہے گا اے اللہ آپ تو جو ہے کریم ہے، اے اللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جو ہے ہم جو سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہے، اس کو جو ہمیں لذتیں اس نے گنوائیں دنیا کے بادشاہوں کی بڑے اور جو ان کو نعمتیں دی تھی، ہم اسے 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اے باری تعالیٰ جب تیرا ادنا جنتی کو تو یہ سب دے گا جو سب سے چھوٹے لیول کا جنتی ہے، جو سب سے نیچے کا درجہ تھی، جب اس کا یہ حال ہے تو اے اللہ تیرے جو ہے محبوب بندے جو ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے لیے تو میں نے جو ہے اپنے خزانوں میں مہر لگا کر جو ہے ان کی نعمتوں کو چھپا کر رکھا ہے، جو ہم انہیں عطا فرمائیں گے مہر لگا کر محفوظ کر رکھا ہے، کہ جس حدیث کے اندر جو پتہ چلتا ہے مَا لَمْ تَرَ أَعْيُنٌ وَلَمْ يَسْمَعْ أُذُنٌ وَلَا قَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں نہیں دیکھی ہوں گی اور کسی کان نے سنا نہیں ہوگا اور کسی کے دل و دماغ پر ایسا خیال نہیں گزرا ہوگا، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو جب ایک ادنا درجے کے جنتی کا یہ حال ہے تو جو اللہ کے سب سے محبوب ہیں، جو آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، میرے دوستو بھائیوں آپ سوچو اللہ رب العزت انہیں کیا عطا فرمانے والے ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اور اس میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو اپنے برے اعمال کی پاداش میں رہ کر برے اعمال کر کے جہنم میں جھلس رہا ہوگا اور اس کی سزا پوری ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا اے اللہ یہ آگ مجھے جھلسا رہی ہے، مجھے تھوڑا سا اس جہنم سے کنارے پہ بٹھا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو مان کر اسے جہنم سے نکال کر اس کے کنارے پہ بٹھا دیں گے۔ اب جب تھوڑی دیر اس کے ہوش و حواس آئیں گے اور اس کا جو ہے دماغ چلے گا، ٹھکانے پہ آئے گا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا باری تعالیٰ مجھے تھوڑا سا اس کنارے سے دور کر دیں، ابھی بھی جو ہے جہنم کی جو آگ کی تپش ہے اور جو گرماہٹ ہے اے اللہ وہ ابھی تک مجھے لگ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے تھوڑا سا آگے بڑھا دیں گے، جب تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے تو اسے وہاں سے جنت نظر آئے گی اور جنت کا دروازہ دکھے گا۔ اب یہ کہے گا اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے وہاں جنت کے دروازے تک پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے
کہ تم نے کہا تھا، وعدہ کرا تھا کہ اے اللہ جو ہے میں اس سے آگے کچھ نہیں مانگوں گا، اب تم پھر وعدہ خلافی کرتے ہو، اے اللہ نہیں بس ایک بار مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے، پھر کچھ نہیں کہوں گا۔ جنت کے دروازے تک جب اللہ تعالیٰ اس کی بات کو مان کے پہنچائیں گے تو پھر جو ہے اسے جنت نظر آئے گی تھوڑی سی، اے اللہ آپ ارحم الراحمین اکرم الاکرمین ہیں، آپ نے مجھے جہنم سے نکال کر کنارے پہ لے آئے، کنارے سے تھوڑا آگے بڑھا دیا، آپ نے جنت کے دروازے تک پہنچا دیا، اے اللہ میں اس جنت کو دیکھ کے آ جاؤں، ایک بار اس کا دیدار کر آؤں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، دیکھ ہم نے تجھ سے کہا تھا تو وعدہ خلافی کرے گا، ابھی بھی نہیں مانتا۔ تو 2 بار اور 6 بار اس طریقے سے کرتے کرتے اللہ سے کہے گا، پھر اللہ رب العزت کہیں گے کہ جاؤ اس جنت کے اندر جاؤ، اس کی نعمتوں کو دیکھو، اور جتنی جنت نظر آ رہی ہے، جتنا اس کا رقبہ نظر آ رہا ہے، ہم تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، وہ کہے گا اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، آپ میرے ساتھ کیا مذاق کرتے ہیں، جنت کا رقبہ اتنا بڑا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے ہم مذاق نہیں کرتے، یہ جنت تمہارے لیے ہے، اور جتنی زمین کا رقبہ جتنا ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اور آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جو سب سے نیچے جو میں نے بیان فرمایا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ادنیٰ جنتی کا حال پوچھا تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے جو کچھ ہم نے دیا اس سے 10 گنا عطا فرمائیں گے۔ تو پھر اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جو رغبہ عطا فرمائیں گے جنت کا، وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی میرے بھائیوں۔ ایک سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس دنیا سے اللہ رب العزت 10 گنا عطا فرمائیں گے، اور وہ 10 گنا بھی اللہ کی شان کے مطابق ہوگی، جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، اور جن صحابی کو سنایا وہ بھی ہنسے، اور اس حدیث کو اپنے جس صحابی نے سنا تھا اپنے شاگردوں کو سنایا، ان کے شاگرد ہنسے، اس لیے اس کو حدیث بالضحک کہلاتی ہے، کہ اس حدیث پر یعنی ہنسی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسی التجا کرتا ہے، کیسی کوشش کر رہا ہے وہ، اور کیسے یعنی اللہ تعالیٰ سے فرمائش کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی بات کو مان رہے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کو کوئی سامان خریدنا تھا، اب جب سامان خرید لیا واپس آنے لگے دونوں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے کہنے لگے اے سعید، اللہ مجھے اور تمہیں جنت میں اسی طریقے سے بازار میں جمع فرمائے، جیسے ہم دونوں یہاں گھوم رہے ہیں ویسی جنت میں ساتھ رہیں، اکٹھا رہیں، ساتھ گھومیں۔ تو کہا کہ جنت میں بھی بازار ہوں گے؟ کہا بالکل جنت میں بھی بازار ہوں گے۔ میرے بھائیوں آپ دوست تو دیکھیں کہ صحابہ اکرام ہمیشہ ذرا ذرا سی باتوں میں آخرت کا استحضار ان کے سامنے رہتا تھا، کہیں دنیا کے بازاروں میں اور دنیا کی مگن میں اور دنیا کے جتنی چکا چون اس کی زیب و زینت ہے، کہیں ہمیں آخرت سے غافل نہ کر دے۔ کوئی چھوٹی بڑی کام کے اندر بھی فوراً آخرت کا استحضار رہتا تھا، آخرت کی تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے میرے بھائیوں، بازار کے اندر یہ سامان خرید رہے ہیں، اور لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں بھی اس طریقے سے جمع کر دے جیسے ہم دنیا کے بازار میں جمع ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جنت میں بھی بازار لگے، کہا میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور بڑے عیش و آرام سے رہیں گے اور اپنی اپنی نعمتوں میں مزے لے رہے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں عطا فرمائیں گے، تو پھر ایک اعلان ہوگا جمعے کے دن اللہ کی طرف سے کہ سارے جنتیوں کو بلاؤ، سارے جنتیوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا اجتماع کرا، کہ جیسے تم جمعے کے دن جمع ہوا کرتے تھے، اکٹھے نمازیں پڑھا کرتے تھے جمعے کے دن جا کر مسجدوں میں، اسی طریقے سے جمعے کے دن بازار لگا کرے گا۔ اب سارے جنتی جو ہے آئیں گے، اس دربار کی طرف چلیں گے جہاں اللہ کی طرف سے جس دربار کا حکم ہوا ہوگا، اور اس بازار کے اندر پہنچیں گے۔ جب بازار میں دیکھیں گے تو عجیب عجیب قسم کی چیزیں جو ان کے تصور میں نہیں آ سکتی میرے بھائیوں ہمارے، اور ہم سوچ نہیں سکتے کہ عجیب عجیب قسم کی چیزیں بازاروں میں ہوں گی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ دکانوں پر خوبصورت چہرے ہوں گے الگ الگ تصویروں کے، اور انسان کہے گا کہ یہ میرے
میرا چہرہ اس جیسا ہو جائے، جیسی وہ یہ خواہش کرے گا اس کا چہرہ اس جیسا ہو جائے گا، عورتیں یہ خواہش کریں گی عورتیں ویسی بن جائیں گی۔ اللہ اکبر میرے بھائی، تو وہ اور وہاں مفت میں چیزیں ملیں گی، کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا، آپ کو کوئی چیز خریدنا نہیں ہے جیسے ہم بازار سے خریدتے ہیں، وہاں تو ہر چیز فری ہے، مفت ہے، تو جس کو جو چاہے اس دکان سے اس بازار سے لے سکتا ہے۔ ایسی چیزیں میرے بھائیوں، پھر اس دربار میں پہنچیں گے جنتی تو سب کے الگ الگ کرسی ہوگی، کسی کی سونے کی، کسی کی جو ہے موتیوں کی، کسی کی چاندی کی، جو جس لیول کا جنتی ہوگا اعلیٰ درجے کا اس کی ویسی کرسی ہوگی، اور وہاں کسی کو حسرت نہیں ہوگی کہ اس کی کرسی اتنی اچھی اور ہماری کرسی ایسی، کیونکہ میرے بھائیوں وہاں تو حسرت، غم، رنج، فکر، درد، ایک دوسرے کی حرص اللہ تعالیٰ نے وہ سب ختم کر کے رکھی ہے، کیونکہ آخرت ہے اسی کا نام، جنت ہے اسی کا نام، کہ وہاں راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، صفائی ہے، پاکیزگی ہے، ستھرائی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، ہم غور کریں تو پھر سارے جنتی وہاں بیٹھ جائیں گے، اور جو دوسرے جنتی ہوں گے، جو نیچے کے جنتی ہوں گے، ان کے کرسیوں کے پاس جو ہے مشک کے، زعفران کے، خوشبوؤں کے ٹیلے ہوں گے، ان کی جگہ وہاں متعین ہوگی، وہاں بیٹھ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، حضرت اسرافیل علیہ السلام نغمہ سنائیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کون سے؟ جو قیامت کے قریب سور پھونکیں گے، اللہ رب العزت ان کے ذریعے سے نغمہ سنوائیں گے کہ تمام دنیا کی موسیقی اور جتنا میوزک اور جتنی یہاں کی چکا چون ہے وہ سب میرے بھائیوں اس نغمے کے آگے ہیچ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایسا نغمہ سنائیں گے، اللہ اکبر، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے، اس نغمے کی وجہ سے ایک ہوا چلائیں گے، اس ہوا کے ذریعے سے بادل آ جائیں گے، کالی گھٹا چھا جائے گی، یہ ایسی کہ لوگوں کو لگے کہ بارش ہونے والی ہے، لیکن بارش نہیں ہوگی، بلکہ مشک اور زعفران کا چھڑکاؤ ہوگا ان بادلوں کے اندر سے۔ اللہ اکبر، اور پورے دربار کے اندر خوشبو مہک جائے گی اور لوگ بڑے حسین اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا ہم نے تمہیں تمہارے ایمان کے بدلے، عمل کے بدلے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ نعمتیں نہیں عطا کر دی؟ اللہ رب العزت آپ نے عطا کر دی، اور ہم اپنی شان کے مطابق ادا کری، ہمارے تصور سے زیادہ عطا کیا۔ اللہ رب العزت جب یہ سوال کریں گے تو جنتی جواب میں یہ ساری باتیں کہیں گے، اب کوئی حسرت، کوئی نعمت باقی ہے؟ اللہ رب العزت کچھ باقی نہیں، آپ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب میرے بھائیوں دوستوں، یہ جنتی علماء کے پاس جائیں گے کہ کیا مانگنا ہے، اس وقت بھی ہم علماء کے محتاج ہوں گے میرے بھائیوں، اس لیے کہتے ہیں اہل علم کی قدر کریں، ان کی مجالس میں بیٹھیں، دین سیکھیں ان سے، اس کو لازم پکڑیں۔ اب علماء اکرام فرمائیں گے اللہ سے یہ عرض کرو کہ اے اللہ ایک نعمت باقی ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ ہے تیرا دیدار۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جنتی کہیں گے اللہ رب العزت سب کچھ تو نے عطا کرا، لیکن ایک چیز باقی ہے، وہ ہے تیرا دیدار۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا ٹھیک ہے، کہ اب اللہ رب العزت جو ہے اپنا جو ہے ان جنتیوں کے سامنے آئیں گے، جلوہ افروز ہوں گے اللہ رب العزت میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، کہ اس سے بڑی جنتیوں کے لیے کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی اللہ کا رضا کا کوئی سبب نہیں، اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یعنی ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کا دیدار۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اور تمام ایمان والوں کو اللہ یہ نعمت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میرے بھائیوں، یہ ہر جمعے کو بازار لگا کرے گا کہ پھر اللہ کے اس دیدار پر، اللہ کا جب دیدار ہوگا تو اس جو ہے اجتماع ختم ہوگا اور سب لوگ اپنی اپنی جنت میں لوٹ جائیں گے۔ جب جنت کے اندر لوٹیں گے تو ان کی بیویاں بڑی حسین اور خوبصورت اور جمال والی ہوں گی، ان کا حسن اور جمال خوبصورتی اور بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں جس حالت میں چھوڑ کے گئے تھے تم تو اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی، کہ یہ جنتی اپنی بیویوں سے کہیں گے تو بیویاں کہیں گی
کہ ہاں کہ آپ جب یہاں سے گئے تھے آپ بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہو گئے. اللہ اکبر. یہ کس وجہ سے ہوا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے جو نغمہ پڑھا تھا، اس سے جو مشک جو ہوا چلی تھی، اس ہوا کا یہ اثر ہوگا کہ یہاں جنتیوں کا یہ حال اور وہاں جنت میں ان کی بیویوں کا یہ حال ہوگا کہ ان کا حسن و جمال بڑھ جائے گا. اللہ اکبر میرے بھائیوں. اس لیے جو ہے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ دوڑو اس رب کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. دوڑ لگاؤ اے میرے انسان، اے دنیا کے اے انسان، تو کہاں دوڑ لگا رہا ہے دنیا کے چکر میں، اور دنیا کے چکر میں اپنے رب کو بھول رہا ہے. اس رب کی مغفرت کی طرف دوڑ، اس جنت کی طرف دوڑ لگا، اس نعمت کو حاصل کر جو سب سے بڑی ہے، جو زمین اور آسمان سے بہت زیادہ وسیع ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کا ٹھکانہ متقین کے لیے ہے. اور کس کو عطا فرمائیں گے؟ جو متقین ہیں، تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے جنت ہے. ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیوں انسان کو جو ہے مجاہدے اختیار کرنا پڑیں گے، دین کے خاطر قربانی دینا پڑے گی، جیسے صحابہ کرام نے دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو ہے جنت کے اندر جنت جو عطا فرمائی اس کی مثال ایسی دی، ایک عالیشان محل ہے اور اس کے آس پاس جو ہے کانٹوں کی باڑ لگا دی ہے. محل ہے اور اس انسان اس محل میں جانا چاہتا ہے، لیکن مشقت کی وہ باڑ ہے، وہ باؤنڈری ہے جس کو کراس کرنا ہے، پار کرنا ہے. اس باؤنڈری کو کراس کر کے پار کرنا ہے میرے بھائیوں. اب انسان جو ہے سوچتا ہے کہ ارے یہ کیسے کروں گا، یہ کیسے کروں گا. جب عزم ارادہ پختہ کر لیتا تو آسان ہو جائے گی، نہیں کرے گا تو میرے بھائیوں دور دور سے اسے مشکل لگے گا. اور وہ مشقت کی اس محل تک پہنچنے کے لیے کون سی باڑ کو پار کرنا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا، سردی زیادہ ہے نماز پڑھنے کو، لیکن نماز بھی پڑھنا ضروری ہے. مال دیا، زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے، حج کرنا بھی ضروری ہے، رمضان آ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن روزے بھی رکھنا ضروری ہے. بہنوں کو میراث میں سے بھی حصہ دینا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، اللہ نے جو مال دیا اس میں صدقہ خیرات بھی کرنا ہے زکوٰۃ کے علاوہ، کہ فرائض کے ساتھ واجبات ہیں، سنت ہیں، مستحبات ہیں، کہ ان تمام شریعت اور سنت پر عمل کرنا ہے میرے بھائیوں. اب آدمی کو مجاہدہ لگتا ہے، لیکن یہی انسان جو ہے جب عزم ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کانٹوں کی باڑ کو پھول بنا دیتے ہیں، گلے گلزار بنا دیتے ہیں، آسانی کر دیتے ہیں اس کے لیے. اور اگر ایسا ہی نہیں ہو میرے بھائیوں تو پھر انسان دور دور سے اسے مشقت دکھتی ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے روایت میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہنم کے ارد گرد کائے کو کرا؟ عیش و آرام کو رکھ دیا، عیش پرستی کو، کہ باغوں کی باڑ ہے. انسان کو جو ہے بڑا مزہ آ رہا ہے کہ گناہ کرنے میں تو انسان کو مزہ آتا ہے نا، اللہ کی نافرمانی کرنے میں مزہ آ رہا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے مزہ آ رہا ہے. یہ دنیا میں تو امتحان ہے نا کہ جو جس محل میں جانا ہے اس محل کے ارد گرد جو ہے کیا ہے؟ وہ جنت ہے، اور جنت کے ارد گرد باڑ ہے کانٹوں کی. اور وہ کانٹوں کی باڑ کیا ہے؟ وہ شریعت اور سنتیں ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، دین کی محنتیں ہیں، دین پر عمل ہے، قرآن حدیث پر عمل ہے. وہ انسان کو مجاہدہ لگتا ہے، دشواریاں لگتی ہیں، مشقتیں لگتی ہیں، لیکن جب عزم پکا ارادہ کرتا ہے تو یہ چیز آسان ہوتی ہے. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا جہنم کے ارد گرد خواہشات کی باڑ ہے، اس کی باؤنڈری ہے. اب انسان جو ہے اس میں جو ہے الجھ رہا ہے، وہ خواہشات میں وہیں پہنچ رہا ہے. اس کو میرے بھائیوں دوستوں وہاں سے انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، برے اعمال کر رہا ہے، عریانیت، بے حیائی، بدکاری، چوری، ڈکیتی، غیبتیں، زنا، سب کچھ اللہ تعالی حفاظت فرمائے ان خواہشات کے اندر ڈوبا ہوا ہے.
اب یہ انسان جو ہے ذرا سا بچنے کی فکر کرے، ذرا سی ہمت کرے کہ میں اس سے بچ جاؤں. اوپر اوپر تو اسے اچھا لگتا ہے، لیکن اندر کتنی دلدل ہے میرے بھائیوں، یہ انسان کے سمجھ میں نہیں آ رہی. اب جب یہ پکا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کانٹوں کی باڑ ہے اس کو گلے گلزار بنا دیتے ہیں، باغات کی طرح کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے جہنم کے ارد گرد خواہشات ہیں، ان خواہشات کو میرے بھائیوں مارنا ہے. کہ دل نہیں چاہ رہا فجر میں اٹھنے کا، ٹھنڈ زیادہ ہے، نماز پڑھنا ہے، پوری زندگی پڑھنا ہے. دل نہیں چاہ رہا روزے رکھنے کا، پھر بھی روزہ رکھنا ہے. دل نہیں چاہ رہا نیک عمل کا، پھر بھی نیک عمل کرنا ہے. اللہ رب العزت میرے بھائیوں اس کے اس عمل سے اس کو پھر ایسا محبوب بنا دیں گے کہ دنیا پھر اس کو ہیچ نظر آئے گی، جیسے صحابہ کرام کو نظر آئی کہ خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور دشمن سامنے ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، اور جم غفیر کے اندر گھس گئے اور مار بھی گئے اور شہید بھی ہو گئے. اور کیا نعرہ لگا رہے ہیں، اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، مرنے کے بعد ہم ان کے پاس جائیں گے، ان سے ملاقات ہوگی. کہ یہ کیا عشق ہے میرے بھائیوں، یہ محبت تھی نا. یہی دنیا سے محبت ہوتی اگر جو ہے اس چیز سے. اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم موت کو ایسا محبوب رکھتے تھے کافر اور مشرکوں سے جیسے تم لوگ شراب پینے کو اور زندگی کو محبوب رکھتے ہو. اللہ اکبر. ایسے صحابہ کے جذبے، ایسی آخرت کی فکر، ایسی جنت کا شوق، ایسی موت کی فکر. اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ گھر میں مریں گے تڑپ کے، کھسک کے، سسک کے، تو کیا بنے گا؟ اس سے اچھا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. اس لیے آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کی روح ایسے قبض کی جاتی ہے جیسی ایک چیونٹی کا اثر نہیں ہو. اللہ اکبر. جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اتنی بھی تکلیف نہیں. اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے کہ جو نافرمان کی ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی تشریح فرمائی کہ ایک معمولی سا کپڑا، پتلا سا ململ کا اور بیری کا درا جو کانٹے دار ہوتا ہے سخت، اس کو اس کانٹے دار درخت پہ ڈالا جائے اور پھر اس کو چیرا جائے، اس سے تار تار ہو جائے گا، پھٹ جائے گا. کیسی مردے کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو بھی شہادت والا درجہ عطا فرمائے، شہادت والی موت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں صحابہ کرام کے جذبے ہوا کرتے تھے اور یہ اللہ سے مانگا کرتے تھے. تو میرے بھائیوں ہمیں بھی صحابہ جیسی صفات لانا ہے، صحابہ جیسی نقل کرنا ہے. تو میرے بھائیوں دوستو یہ ہیں بہت مختصر سی جھلکیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث میں بیان فرمائی، لیکن جو ہے اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا. جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ کوئی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل اور دماغ پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، گمان بھی نہیں جا سکتا، گزر نہیں سکتا. جو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں، پوشیدہ رکھی ہیں، مہر لگا کر محفوظ رکھا ہے، اللہ وہ عطا فرمائیں گے ان کو. کہ دنیا میں اپنے رب کو راضی کر کے گئے، اب اللہ رب العزت اس مہمان خانے میں ان کا اکرام فرمائیں گے، ان کو عزت بخشیں گے. اور اللہ تو اللہ ہے میرے بھائیوں، اللہ تو اللہ ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے. من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں. کہ جنت کے اندر میرے بھائیوں کیا کوئی حسرت نہیں، غم نہیں، کہ جنت ہے اسی جگہ کہ جو حسرت سے بھی پاک ہے، غموں سے، رنج سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، لاچاریوں سے، فقر و فاقے سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے پاک رکھا ہے. وہاں کوئی غم نہیں ہے. دنیا میں تو میرے بھائیوں حسرت ہے، خوشی ہے تو غم بھی ہے انسان کے ساتھ، مال ہے تو پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشن بھی ہے، صحت ہے تو بیماری بھی ہے، جوانی ہے پھر بڑھاپا بھی ہے. کہ دنیا میں ساری چیزیں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، لیکن جنت میں یہ کچھ نہیں. جنت میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں، اور اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کو مشروب پلائیں گے.
کہ وہ جو دربار لگا تھا نا، اس میں آخر کے اندر مشروب پلائیں گے، اور اللہ اپنی شان کے مطابق مشروب جو شربت ہوتا ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے، وہ کیسا، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ جھلکیاں، انسان کو دل چاہے گا کہ مجھے انار کا جوس پینا ہے تو انار کے جوس کے لیے یہ نہیں کہ جیسے ہم اب انار لا رہے ہیں کہیں سے مشکلوں سے خرید رہے ہیں یا کسی باغ سے توڑوا رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اب اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کی مکسر میں جوس نکالنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جوس اس کے سامنے آ جائے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، آپس میں پرندے لڑیں گے کہ تم مجھے کھا، تجھے پکا ہوا کھانا ہے، تلا ہوا کھانا ہے، گریوی کے ساتھ کھانا ہے، سالن کے ساتھ، کہ مجھے کھا. آپس میں ہمارے گھر کی مرغیاں اپنے ہاتھ نہیں آتی انسان کے، لیکن آپس میں پرندے جنت میں لڑ رہے ہیں اور حوریں فخر کر رہی ہیں. اللہ اکبر. جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے لائبہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر جنت کے اندر موت ہوتی تو جنتی اس کو دیکھ کر انتقال کر جاتا، موت ہو جاتی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر. اللہ اکبر. یہاں بدکاری سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، ایمان والے صحابہ کی طرح صفات حاصل کرنا میرے بھائیوں. تو اللہ رب العزت پھر عطا فرمائیں گے وہ نعمت ہے کہ جنت کی ایک حور اگر سمندر کے اندر تھوک دے، روایت میں آتا ہے اللہ رب العزت سمندر کو میٹھا کر دے میرے بھائیوں، جتنا کھارا ہے نا اس کے تھوک سے میٹھا ہو جائے. اور ذرا سا اپنا روپٹا اگر لہرا دے میرے بھائیوں، پوری دنیا اس کی خوشبو سے معطر ہو جائے، پوری دنیا خوشبو سے مہک جائے. اللہ اکبر. کیسی اللہ تعالی حور عطا فرمائیں گے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ زیتون ہے، کھجور ہے، انار ہے، انگور ہے، کہ یہ ساری چیزیں ہم عطا فرمائیں گے. کچھ جھلکیاں اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر اس کی دی ہیں، کچھ عطا کی ہیں. اب انسان اسے تصور یہ کرتے ہیں بہت سے لوگ کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کا انار ہے ویسا انار ہوگا، جیسے ہمارے یہاں کا دودھ ہے ویسا دودھ ہوگا، جیسے ہمارے یہاں کی نہریں ہوتی ہیں ایسا نہر، جیسے ہمارے یہاں کا شہد ہوتا ہے ایسا شہد. میرے بھائیوں نہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق اس سے کہیں زیادہ لذیذ، مزیدار اور بہت زیادہ بڑا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ عطا کرنے والے ہیں. یہ تو بہت مختصر سی جھلکیاں ہیں، اور وہ بھی اس علم کے مطابق، اور ہمیں صحابہ اکرام کی تعلیمات کے ذریعے سے باتیں پتہ چلی ہیں، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے. ورنہ ہمیں کیا علم تھا کہ جو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی، جو اللہ کی طرف سے انہیں پیغام دیا گیا، اور جس جنت کو انہوں نے بتایا، پل صراط کو بتایا، فکر آخرت ہمارے اندر پیدا کروائی، اور قبر کا منظر میرے بھائیوں سامنے کیا، یہ ساری چیزوں کا علم ہمیں نبیوں کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. جو صحابہ کرام نے یہ علم محفوظ کرا اور ہم تک پہنچایا تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ورنہ تو آپ سوچیں میرے بھائیوں، ایک انسان اب اس کا تصور کرتے ہیں، اور پھر انسان جب پہلے جنت کی نعمتیں علماء کرام بیان کرتے تھے تو لوگ کیا سوچتے تھے کہ جب جنت کی نعمتیں کھولی علماء کرام نے، اس کی توضیح اور تشریح بیان کری جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، تو انسان سوچتا تھا یہ بھی کوئی بات ہے، بڑی اسے عجیب اور غریب باتیں نظر آتی تھیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بے شک جنت حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، آخرت حق ہے، مرنا حق ہے، ہر چیز حق ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگی. میزان حق ہے، پل صراط حق ہے، ہر چیز حق ہے میرے بھائی. کسی چیز کو انسان اور کسی چیز کو مسلمان جھٹلا نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں حق اور سچ ہے، جس کی تعلیم ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، جس کا پتہ ہمیں صحابہ کرام نے بتایا. اب میرے بھائیوں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ٹھکانہ کہاں بنانا چاہتے ہیں. ہم رب کو راضی کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہے، ہم رب کو ناراض کریں گے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ مرنے کے بعد دو انسان کے حال ہیں، اما شقی و اما سعید، یا تو یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. شقی کہتے ہیں بدبخت کو اور سعید کہتے ہیں نیک کو. اسی لیے کیا کہا،
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہی ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر اس استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹے رہے اور جمے رہے اور اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور میرے بھائیو اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہے. جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا اور جب موت کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے تو اس سے کہیں گے گھبراؤ مت، ڈرو مت، اور بشارت دیں گے جنت کی، اس جنت کی جس سے اللہ نے وعدہ کیا ہے تم سے، کہ گلدستے پیش کریں گے، خوشبودار مبارکباد دیتے ہیں. یہ میرے بھائیوں یہ ایک مومن کا حال ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں. کیسی جنت اللہ عطا فرمانے والے ہیں کہ جو اللہ تعالی علماء کو درجہ عطا فرمائیں گے، حفاظ اکرام کو عطا فرمائیں گے، کہ حفاظ اکرام کے تو والدین کو اللہ ایسے کرامت کا جوڑا پہنائیں گے پوری دنیا حرص اور لالچ میں مر جائے. کاش کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے. پوری دنیا اس لباس کا قیمت ادا نہیں کر سکتی. جو تاج پہنانے والے ہیں سورج کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے میرے بھائیوں، مان پڑ جاتی ہے. اس تاج کا اتنا روشن ہوگا. اور حافظ قرآن سے کہا گیا پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور جہاں تو آخری آیت ہو جنت، اس مقام پہ تیرا مقام ہے. جہاں تیری آخری آیت ہوگی جنت میں تیرا وہاں مقام ہے. کیا کیا جیسے دنیا میں خوش اعلانی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تجوید و ترتیل کی رعایت کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اس کو سمجھا کرتے تھے، اس میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اس کی تبلیغ کیا کرتے تھے. آج اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے. یہ حفاظ کرام کا حال ہے. اللہ تعالیٰ تمام حفاظ کرام اور علماء کو، پوری امت کو اللہ وہ مقام عطا فرمائے. میرے بھائیوں اس لیے دعاؤں کے اندر اس کو مانگنا چاہیے، اس کا استحضار کرنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے. اللہ اکبر میرے بھائیوں، کیسے کہ ایک ایک محل ہے، 70 دروازے ہیں، 70 حوریں ہیں، اور کیسے غلمان ہیں، اور کیسے میوے اور پھل اور فروٹ اور پرندے اور میوات اور حوریں اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے متقین بندوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جو ہے تیار کر رکھی ہیں میرے بھائیوں. لیکن آج ہم اس سے غافل ہیں. پہلے کے لوگ جب علماء بیان کرتے تھے تو بڑا اسے عجیب سمجھتے تھے. کیا انہیں معلوم تھا کہ آج سے 100 سال پہلے کوئی بات کو ہو، کوئی انسان کہے کہ جو ہے ہم ایک لیٹر دیں گے اور ذرا سی سیکنڈز میں جو ہے وہ امریکہ پہنچ جائے گا، سعودی پہنچے گا، برازیل جائے گا، اور نہ جانے کہاں کہاں دنیا کے ہر ملک میں پہنچ سکتا ہے. انسان جو ہے سوچتا تھا کیسی عجیب اور غریب باتیں، ایسا کیسے ہوگا. لیکن میرے بھائیوں آج انسان کی ایک چھوٹی سی عقل، جو محدود عقل کا دائرہ ہے، اس انسان نے جو ہے آج کیسی جو ہے فیکس مشینیں تیار کر رکھی ہیں. اور آج تو موبائلوں کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، ذرا میں میسج کے ذریعے ذرا میں بات پہنچ جاتی ہے کہ پھر لوگوں کو پتا چلا کہ ادھر سے آپ نے اپنا لیٹر فیکس کرا، ادھر جو ہے اس کی کاپی وہاں نکل گئی. کہ آپ یہاں بیٹھ کر فیکس کر رہے ہیں، وہاں امریکہ میں اس کی کاپی نکل رہی ہے، انگلینڈ میں نکل رہی ہے، دبئی میں نکل رہی ہے، ہر جس کنٹری میں آپ بھیجنا چاہتے ہیں فوراً آپ نے فوٹو کلک کرا اور آپ نے واٹس ایپ کر دیا، ای میل کر دیا، کسی بھی ذریعے سے. کہ انسان سوچ سکتا تھا 100 سال پہلے، لیکن 100 سال کے بعد اس انسان نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی. تو میرے بھائیوں پھر اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی شان تو اس سے بڑی ہے کہ جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے جو جنت ہمیں بتائی ہے اور جہنم کا جو خوف اور ڈر اور جو وعیدیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، اس سے ڈرنا ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں اور اللہ رب العزت یہ عطا فرمائیں گے. اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچ ہے میرے بھائی، اللہ کا وعدہ حق ہے اور سچ ہے. اس لیے میں نے کہا انسان کو تھوڑا سا شاک گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، یہ کیسے ہوگا. لیکن ایک انسان اسی باڑ کو پار کرنا چاہے،
جو باؤنڈری ہے جو اسے نظر آ رہی ہے کانٹوں کی، اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اللہ نے جنت کے ارد گرد باڑ لگا کے رکھی ہے کانٹوں کی. انسان کو بڑا مشقت ہوتا ہے، لیکن جب ہمت کرتا ہے تو وہی چیز آسان ہو جاتی ہے. اور جہنم کے ارد خواہشات کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. اب ایک ماں سے کہا جائے کہ ٹھنڈ میں تو اٹھتی ہے، تیرا بچہ پیشاب پخانہ کرتا ہے، گندگی کرتا ہے، ایسا کرے کہ بچہ ہمیں دے دے یا ہم اسے مار دیں، اللہ نہ کرے. وہ کہے کہ نہیں نہیں، میں لاکھ جو ہے کتنی سردی ہو جائے، کتنی پریشانی ہو جائے، یہ میرا لخت جگر ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، میں اس کے کپڑے بھی بدلوں گی، اس کا جو ہے پیشاب پخانہ بھی صاف کروں گی، ہر چیز صاف کروں گی، یہ میری اولاد ہے. اب میرے بھائیوں دوستوں سوچے، اب کتنی سخت سردی کا عالم ہے. چھوٹا سا بچہ جب گندگی کرتا ہے، ماں اسے صاف کرتی ہے، نہلا دیتی ہے، صفائی کرتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، اور یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتی. تو میرے بھائیوں یہ چیز اس کے لیے کرنا آسان ہو گئی اس کی محبت میں. اسی لیے علماء کرام مثال دیتے ہیں، جب ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے تو پھر انسان کو گناہوں سے ایسی نفرت ہوگی، اپنی خواہشیں غلط جگہ پوری نہیں کرے گا، اور گناہ سے اسے گھن آئے گی، نفرت آئے گی، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، کیونکہ اللہ سے محبت ہو گئی، نبی کے طریقوں سے محبت ہو گئی، دین سے اسے محبت ہو گئی، اس کی زندگی میں اطاعت آ گئی. اب میرے بھائیوں یہ وہ عمل کرے گا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا کر گئے، اپنے رب کو راضی کرنے والے، جنت کو حاصل کرنے والے، یہ وہ عمل کرے گا میرے بھائیوں. اور جتنے ایسے مجاہدے لگ رہے تھے نماز کے پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں، حج کرنے میں، فرائض میں، واجبات میں، سنتوں میں، حقوق العباد میں، جتنے اسے شریعت کے جتنے احکام میں اسے مشقت لگ رہی تھی، اب اس کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ سے محبت ہو گئی. اللہ کی محبت میں میرے بھائیوں سب کچھ قربان، نبی کی محبت میں سب کچھ قربان. یہ اطاعت اور جذبہ، یہ صفات کب آتی ہیں میرے بھائیوں؟ یہ صفات اور یہ اطاعت کا جذبہ جب پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کی اطاعت کے لیے اپنے دنیا کے ماحول کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے، اللہ والوں کی صحبتوں میں آتا ہے، علماء امت کی مجلسوں میں جاتا ہے، قرآن اور حدیث کے حلقوں میں بیٹھتا ہے. جب میرے بھائیوں آخرت کا استحضار پیدا ہوتا ہے، اپنی موت کی فکر اسے پیدا ہوتی ہے، جنت کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. آپ سوچیں کہ ایسی آ جائے گا؟ میرے بھائیوں ایسے نہیں آنے والا. رات دن انسان اپنی دنیا کمانے میں کہ ہمارا بینک بیلنس بڑھ جائے، پراپرٹی آ جائے، اور گاڑی گھوڑے اچھے ہو جائیں، اور سواریاں آ جائیں، اسی دنیا کے حاصل کرنے میں لگا ہے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں میرے بھائی. اس سے پہلے اپنی زندگی کو بنانا، اپنی آخرت کو بنانا، اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے میرے بھائیوں یہ تعلیم ہمیں دی، اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا صحابہ کے ذریعے سے، یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس لیے فرماتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس لیے انسان کو کبھی کبھی مراقبہ کرنا چاہیے، استحضار کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے آنکھیں بند کر کے کہ اب میں قبر میں رکھا جا رہا ہوں، منکر نکیر کے سوال جواب ہو رہے ہیں، آخرت قائم ہو گئی، سب لوگ میدان میں جمع ہیں، میزان قائم ہو گیا، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، اللہ رب العزت مجھے جنت میں بھیجیں گے، اس کا یقین ہو، اس کا استحضار ہو، اسے اللہ سے مانگے، اس کا مراقبہ کرنا چاہیے. اب میرے بھائیوں ہم مراقبہ کرتے نہیں ہیں، نہ ہم سوچتے نہ تصور کرتے. جب انسان اس کو سوچے گا، تصور کرے گا، جبھی تو اس کی فکر پیدا ہوگی. جب اس کو سوچے گا ہی نہیں تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں کہ انسان نے زبان سے کہہ دیا، اس کا استحضار و شوق بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل کرے اس کو اچھی نیت سے کرے، اس کے فضائل کو سامنے رکھ کر کریں کہ نماز کے ذریعے سے کیا ملے گا، وضو کے ذریعے سے ہمارے گناہ دھل رہے ہیں، حقوق العباد کے ذریعے سے اللہ کیا عطا فرمائیں گے، والدین کو خوشی کی نظر سے دیکھ کر کیا ملے گا. کہ ایک نماز جو اللہ کے ارادے سے پڑھی جائے یقین اخلاص کے ساتھ ہمارے مسائل کو بھی حل کروائے گی. اللہ کے کیا وعدے ہیں اس پر کہ زکوٰۃ ادا کرنا کہ جو مال کا میل ہے وہ پاک ہو رہا ہے، اللہ اس پہ برکت عطا فرمائیں گے. کہ روزے کے کیا وعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کو جنت کے اندر الگ دروازہ ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کو آراستہ مزین کیا جاتا ہے. حج کے اندر ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی یہ جنا گیا ہے، آج ہی یہ نکلا ہے. اس کا استحضار میرے بھائیوں پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس نیت کو، اس فضائل کو سامنے رکھ کر میرے بھائیوں عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو
صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں اللہ تعالی ہمیں مقام نصیب فرمائے، بے حساب کتاب پوری امت مسلمہ کی آنے والی نسلوں کی اللہ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔